ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، میں آپ کو طریقہ محمدیہ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام کم و بیش 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک ہوتا ہے، تو الحمدللہ میرے ساتھ سب موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اس میں بہت سے واقعات ہوئے، ان میں سے ایک جو اہم واقعہ ہے وہ معراج شریف کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی اپنے درجے پہ اللہ سے ملاقات کی عرش معلیٰ پہ، لیکن بات یہ ہے کہ ایک عام جو بندہ ہے، جو عام مسلمان ہے، یعنی میں اور آپ کس طرح اپنے درجے کی جو معراج ہے وہ ہماری کیا معراج ہے اور ہم اس کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ تو آپ کوشش کریں خود بھی توجہ سے سنیں، اور اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب دوسرے نہیں سنتے تو ان کو بھی اس طرف دعوت دیں کہ الحمدللہ یہ پروگرام ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے یہ ہم لاتے ہیں کہ آپ کو اس سے جو دنیا و آخرت کا فائدہ ہو۔ تو کوشش کریں خود بھی سنیں توجہ سے، اور دوسرے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں سنیں۔ تو الحمدللہ اس کے بعد جو ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ پھر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ جو طریقہ ہے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ پروگرام جو ہے یہ بدھ اور جمعرات کو، بدھ کو یہ پروگرام ہوتا ہے ہمارا، یہ انگلش میں ہوتا ہے، اور جمعرات کو یہ اردو میں ہوتا ہے۔ تو اس میں جو مختلف جو ہم ٹاپک لے کر رکھتے ہیں، موضوعات لے کر رکھتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کو اس مقصد کی جو دنیا میں آنے کا اس کا مقصد ہے اس کی طرف یاد دہانی کرائی جائے کہ کیا ہے، یعنی بندہ کہاں سے آیا ہے، اس کی اصل مقام کہاں تھا، اور اب دنیا میں اس کو کیوں بھیجا گیا ہے، دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ اکثر جانتے ہیں دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا یہ ایک دارالامتحان ہے۔ اب یہاں امتحان کیسا بندے کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ انسان کا جو جسم ہے نا، یہ 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک تو اس میں روح ہے، اور دوسرا یہ جو نظر آ رہا ہے جسم، یہ گوشت پوشت کا جسم جو ہے یہ ہے۔ تو اصل جو چیز ہے یہ تو روح ہے نا، تو روح ہے جو یہ یہاں سے نہیں آئی، یہ عالم ارواح سے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب روحوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا رب کون ہے، تو تمام روحوں نے جواب دیا ہے اللہ ہمارا تو ہی رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے پھر یہ جسم دیا، اور جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اس جسم کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس طرف کہ ایک عام جو مسلمان ہے وہ کس طرح اپنے درجے پہ وہ معراج حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ معراج شریف کا یہ مہینہ ہے، تو الحمدللہ آپ کل بھی اس بارے میں انگلش میں بیان فرمایا تھا، تو آج اس حوالے سے اردو میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ کل بھی ہم نے کچھ حصہ اس کے متعلق عرض کیا تھا کہ سیدنا عبدالعزیز دباغ مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ اللہ جل مجدہ اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں معراج کا شرف بخشتا ہے، اور فرمایا کہ تم بھی ان کے امتی ہو، تمہارا اگر اللہ جل مجدہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے تو اللہ کے فضل سے تمہیں اپنے درجے میں تمہیں بھی معراج یعنی اللہ کا قرب، معراج کہتے ہیں عروج کو اونچا، اور بندہ اصل میں تب اونچا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے حکم کے سامنے جھکتا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور زندگی اور آپ کے علم، آپ کے ذہن، آپ کی سوچ، آپ کی خواہشات کے سامنے جوں وہ جھکتا ہے تو وہ اصل میں یہ معراج ہوتی ہے اس کی، تو وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے قرب میں جو ہے وہ جاتا ہے۔
تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی وجہ نہیں کہ تمہیں اللہ پاک محروم رکھے اپنے درجے میں، تم بھی اللہ کا قرب اس مہینے میں اگر تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو جوڑو، اگر گناہگار ہو تو گناہگار کی معراج تمہیں نصیب ہوگی، اگر مسلمان ہو مسلمان کی، اگر مومن ہو مومن کی معراج اور ہوتی ہے، ولی ہو تو ولی کی معراج ہوتی ہے، اگر عارف ہو تو عارف کی معراج، کتب ہو تو ہر بندہ اپنے اپنے درجے کے مطابق مزید اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ اپنا قرب، اپنی محبت، اپنی معرفت سے نوازا، جب وہ ہر لمحہ ترقی فرما رہے تھے تو کجا ہم اور آپ، چاہے جائے کہ بندہ اگر چاہے وہ غوثیت کے درجے پہ پہنچ جائے، غوث کے بھی اپنے درجے میں جو ہے وہ ترقی ہوتی رہتی ہے، اور معرفت اور اللہ کے قرب کے درجات وہ یعنی طے کرتا رہتا ہے اپنے اپنے درجے میں اللہ کے فضل سے جتنا جتنا اللہ پاک چاہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت بہترین مہینہ ہے کہ اب سے اپنی معراج گویا شروع کریں، تاکہ رمضان میں تو وہ حصہ بنے کہ وہ ہم پہنچ چکے ہوں اور مختلف جو ہے معراج کے جو برکات ہیں وہ حاصل کر رہے ہوں، اور رمضان تو ہمارا ایسا ہو۔ تو جیسے مسجد اقصی اور پھر مسجد الحرام اور پھر جو ہے اس کے بعد آسمان اور اللہ کا قرب اور عرش الہی، تو ایسا سمجھے رجب یہ مسجد الحرام کعبہ شریف، شعبان مسجد اقصی بنا لیں، اور رمضان جو ہے یہ آسمانوں کا سفر اور اللہ کے قرب کا، اللہ پاک کی معرفت کا بندہ جو ہے یہ سمجھے۔ تو اب جو ہے اسکرین کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کل یہ کور کیا تھا، کچھ حصہ بس میں ضروری باتیں کر دوں کہ اس سفر کا مقصود اللہ جل مجدہ کو راضی کرنا ہے، اور گناہوں کی زندگی اور شیطانی زندگی اور دھوکے سے نکل کر حقیقی زندگی میں، ہم دھوکے کی دنیا اور زندگی گزار رہے ہیں لیکن حقیقی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے میں نے عرض کی تھی سب سے پہلے اپنا عقیدہ، اپنے بنیاد درست کریں، وہ جو آپ کے لیے اللہ پاک کے قاعدے قانون کیا ہے، اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، وہ فقہ سے آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر پچھلی زندگی گنوا بیٹھے ہیں، خراب کر بیٹھے ہیں، تو توبہ ایسی چیز ہے جیسے ایک سمجھے کہ سالن بندہ بناتا ہے، چکن بناتا ہے، کری بناتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز بناتا ہے، تو وہ سالن خراب ہو جائے تو کوئی ایسی چیز ہو کہ اگر اس میں ڈال دیں تو وہ سب کا سب جو ہے بالکل درست ہو جائے۔ تو اب جسے بناتے بناتے کھانا خراب کر دیا، اب وہ ایک ایسی چیز ہو کہ اس میں وہ خالص ڈالے تو وہ سب ہر چیز جو ہے وہ درست ہو جائے۔ تو توبہ ایسی چیز ہے جب بندہ اپنی زندگی جو اس نے ضائع کر دی، اگر وہ توبہ صحیح طریقے سے کرے، جو 4 شرطیں میں نے کل بھی بیان کی تھیں، تو وہ اس کی وہ زندگی درست ہو جاتی ہے۔ اور پھر کوشش کرے مجاہدہ، یہ گویا براق آپ بھی کا براق وہ نہیں آئے گا جنت سے، لیکن اللہ نے آپ کو بھی بہت اعلیٰ براق دیا جس کے یہ 4 ٹانگیں ہیں جو آپ کو بتائی ہیں۔ ایک پر محبت اور طلب کا ہے، دوسرا ذکر اپنا ساتھ لیں، یہ پھر اڑائے گا آپ کو، یہ اڑان ہوگی آپ کی اللہ کی طرف۔ اور سر جو ہے یہ استقامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رخ اللہ کی طرف رہیں، بے شک گریں، گناہ ہو جائے، کسی کو گناہ کی وجہ سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ جب وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اس وجہ سے لوگ جائیں گے۔ گناہ تو انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، صحابہ اکرام اہل بیت محفوظ، اولیاء اللہ بچتے ہیں یعنی کبیرہ سے، ہم تو گناہ گار، بعض دفعہ گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، تو یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے تباہی نہیں آتی، تب آتی ہے گناہ کی وجہ سے جب توبہ نہ کرے بندہ، توبہ کر لے تو اللہ پاک شرک بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اگر خود رستے کا علم نہیں، جیسے یہاں ہم پہنچتے ہیں تو رہنما لے لیں ایک، تو رہنمائی وہ براق اگر مجموعی نام دینا چاہیں آپ، تو وہ آپ جس پر بیٹھ کر اللہ کی طرف سفر کر سکتے ہیں، تو اللہ پاک نے وہ ہمیں سنت نبوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی کی شکل میں عطا فرمایا۔ آپ اس کو اپنائیں اور دیکھیں کہ وہ براق جس طرح اس کی نظر جہاں پڑتی تھی
تو وہاں قدم رکھتا تھا. اور یہ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو جو ہی بندہ اپناتا ہے اللہ کے قرب میں جا وہ یعنی سانس لیتا ہے. پھر میں نے عرض کی تھی کہ اگر بندے نے واقعی بدلنا ہے تو اس کو جس طرح حضور علیہ السلام کعبہ شریف سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو یہاں کعبہ شریف میں بت تھے، مسجد اقصیٰ میں اس وقت انبیاء تھے، یہاں ابو جہل ابو لہب کی حکومت، وہاں جو ہے انبیاء علیہ السلام انتظار کر رہے تھے. تو آپ کو بھی یہ اشارہ ہے کہ آپ کو بھی بری صحبت یعنی بتوں کی صحبت، جو بت ہم نے اپنے دل سمجھے کہ وہ اللہ کا گھر ہے تو اس میں پالے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کر ان بتوں کو، بری صحبتوں کو، برے ماحول کو پاک ماحول میں نیک لوگوں، صالح لوگوں، آپ کو نصیحت کرنے والے، آخرت کی یاد دہانی کرنے والے ایسے لوگ جن کی گفتگو آپ کے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل آپ کو آخرت کی یاد دلائے، جن کی شخصیت آپ کو اللہ کی یاد دلائے، وہ ان کی صحبت. تو پھر میں نے عرض کی تھی کہ جب یہ چیزیں ہو جائیں تو اس کے بعد آسمان جو حقیقی آسمان ہے وہ تو اور چیز ہمارے لیے گناہگاروں کے لیے یہی ہے کہ جب ہم نے اپنی زبان پہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیا اور زبان کو اچھے طریقے سے، غیبت کی بجائے کسی کی تعریف کی پیٹھ کے پیچھے، دیکھ رہے غیبت ہے پیٹھ پیچھے برائی، ایک پیٹھ پیچھے تعریف ہے. تو وہ زبان جو ہر اس طرح کی جھوٹ سے سچ کی طرف، غیبت سے تعریف کی طرف، اور جو ہے یعنی گالی گلوچ سے دعاؤں کی طرف، حوصلہ شکنی سے حوصلہ افزائی کی طرف ایسی زبان بندے کی ہو تو وہ گویا پہلے آسمان پہ پہنچا. آنکھوں کا اسی طرح حسد کی نگاہ سے بجائے محبت کی نگاہ، اور بغض کی نگاہ کی بجائے محبت کی نگاہ، شہوت اور بری خواہش بے حیائی کی نگاہ کی بجائے حیا کی نگاہ، تو وہ گویا دوسرے آسمان پہ پہنچا. تیسرے آسمان جو ہے وہ جو کانوں کو صحیح استعمال کرے، اچھی بات سنے، اچھی نصیحت سنے اور برائی نہ سنے، اچھائی سنے، وہ گویا کانوں کی اس کو یعنی معراج اور تیسرے آسمان پہ پہنچا. اسی طرح جو حرام رزق کے ذرائع سے بچے، حلال ذریعے، وہ سنت کے خلاف کھانے سے سنت کے مطابق کھائے، اپنی آمدن جو ہے وہ پاک رکھے، کسی سے دھوکہ دہی نہ کہے، ظلم نہ کرے، کسی سے فراڈ نہ کرے. کیونکہ حرام رزق کا مطلب ایک یہ بھی اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ حرام وہ بنتا ہی تب ہے بعض شکلوں میں کہ جب وہ کسی کا حق کھا رہا ہوتا ہے، کسی پر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کسی کا حق لے رہا ہوتا ہے یا دے نہیں رہا ہوتا، اس لیے حرام بنتا ہے. تو حرام جو بندہ آپ حقدار نہیں ہے تو کسی اور کا رزق اس کے پیٹ میں، اس کے استعمال میں آئے گا تو وہ بندہ جو ہے وہ نیچے گرتا جائے گا. تو یہ گویا چوتھے آسمان پہ پہنچنا ہے. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کل غالباً. اور پانچواں آسمان گویا سمجھ لیں وہ حیا کا آسمان ہے، وہ شرم و حیا کا آسمان ہے. وہ کیا کہ جب بندہ خود اپنا پاک دامن رہتا ہے، اپنی عزت اور دوسروں کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، اور بجائے کہ بری خواہشات اور زنا اور شراب کا اور زنا کا اور برائی کا راستہ اپنانے کی بجائے وہ نکاح کا راستہ اپناتا ہے، تو اس میں جو ہے پھر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ پانچویں آسمان پہ پہنچ رہا. اب یہ کنٹرول روم والے بھی دیکھیں، یہ پتہ نہیں کون سے آسمان پہ پہنچے ہیں، انہیں کہیں وہ اب بدل دے، میں بات کروں. اچھا، تو جب یعنی بندہ شرم و حیا اور یعنی اپنی عزت کی محافظت اور دوسروں کی عزت کی محافظت جو ہے وہ کرتا ہے تو وہ گویا پانچویں آسمان پہ ہے. تو آپ دیکھیں زمین میں کتنا فساد ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہ اگر بندہ جو اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، کھانے کے بھوک پیدا کی، اسی طرح شادی بیاہ کا بھی ایک طلب ہے، ایک جنسی تسکین کی بھی طلب ہے، اس طرح آنکھوں کی بھی ایک طلب ہے اور ہاتھوں کی بھی ایک طلب ہے. ہر چیز کا اللہ پاک نے پیدا کی اور اس کا جائز اور صحیح استعمال
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا اور بتایا۔ تو جو بندہ یہ کرتا ہے تو زمین پر، گھر میں، خاندان میں پاکی، تو وہ گویا سمجھ لیں کہ وہ بندہ 5ویں آسمان پہ وہ اپنا پہنچا ہوا ہے اپنے درجے میں، کہ یہ 7 اعضاء جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے، تو یہ آسمان، یہ جو آسمان کو طے کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے تو ان کو پہاڑ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح جو جب یہ 5 آسمان جو ہے اور اعضاء بندے کے محفوظ ہو گئے، تو اس سے اگلا جو ہے، جس بندے نے اپنی طاقت کو غلط نہ استعمال کیا، طاقت کو صحیح استعمال کیا، اپنے ہاتھ کو یعنی اپنی قوت کو اور اپنی توانائی کو وہ بجائے کسی کی جان لینے کے، جان بچانے میں، کسی کو دھکا دینے میں، کسی کے راہ میں روڑے اٹکانے کی بجائے میں روڑے ہٹانے میں استعمال کرے، بجائے ظلم کرنے کے مظلوم کے حق میں طاقت استعمال کرے، تو وہ بندہ جو ہے بجائے حرام کمانے کے وہ حلال میں کماتا ہے، تو وہ بندہ گویا 6 آسمان میں وہ پہنچا ہوا ہے، اور اب اللہ کے قرب میں مزید وہ اپنا پہنچے گا۔ اسی طرح جو ہے جو بندہ اب ظاہر ہے ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم جب بھی کہیں جانا ہے تو عام طور پر پاؤں استعمال کریں گے، گاڑی چلائیں گے، موٹر سائیکل چلائیں گے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھے گا، کوئی گدھے بیٹھے گا، کہیں جائیں گے تو وہ بندہ استعمال کرے گا اپنا پاؤں۔ تو اگر تو وہ ظلم کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، غفلت کے لیے، بے حیائی کے لیے بازاروں میں اور غلط جگہوں میں جائے گا، تو وہ تو گویا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح جب وہ بجائے غلط جگہوں میں، صحیح جگہوں میں، بجائے حرام کمانے میں، حلال کمانے میں، بجائے شیطان کی راہ میں محنت کرنے میں، اللہ کی راہ میں اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق محنت کرے اور جائے ان جگہوں پر، تو وہ گویا بندہ جو ہے وہ 7ویں آسمان اور 7ویں آسمان پہ پہنچا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ہم گناہگاروں کی جو معراج یا قرب جو ہے اس مہینے میں کوئی وجہ نہیں کہ ہم جو ہے سست بن کے یہ جو گناہ بری زندگی جو آپ کو دکھا رہے ہیں، اسی میں ہم دلدل میں پھنس کے نیچے چلتے جائیں نیچے، اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی بندے کی تو وہ بندہ پھر جو ہے اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ تو چاہے کسی پر بھی فضل احسان فرما سکتا ہے، لیکن اللہ جل مجدہ نے کچھ قاعدے قانون بیان فرمائے ہیں، اور جہنم بھی، عذاب بھی ہے، اور وہ بھی غیر جن و انس کے لیے ہے، اور یہ بھی اللہ جل مجدہ نے صاف قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ وہ کن کے لیے ہے؟ وہ جو نافرمان ہیں، وہ جو بھولنے والے ہیں، وہ جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ جو غفلت میں رہنے والے ہیں، اور اپنا مقصد جو ہے وہ یعنی بھولے ہوئے ہیں اپنا اس دنیا میں آ کر، اور اسی دنیا کو جو ہے مقصد بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ یہ چاروں چیزیں اپنی درست کر کے اس کے بعد عملی طور پر مجاہدہ شروع کر دیں، تو آپ بھی گویا 7ویں آسمان، اور اس طرح پھر معراج آگے بھی جاتی ہے، تو انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کو دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، ابھی ایک کمرشل بریک کا وقفہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، تو پروگرام کا دوسرا حصہ دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں وقفے کی طرف۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وقفے سے پہلے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ایک عام جو مسلمان ہے وہ کس طرح اپنے درجے پہ وہ معراج حاصل کر سکتا ہے، یعنی کس طرح 7 آسمانوں تک پہنچتا ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ اپنے اگر 7 اپنا 4 شرطیں پوری کر لے، عقیدہ درست کر لے، فقہ کا علم حاصل کر لے، توبہ کر لے، مجاہدہ، اس کے بعد پھر وہ 7 آسمان اس کے لیے ہیں کہ وہ اپنے 7 اعضاء کو پاک کر لے۔ تو یہاں تک پہنچی بات، انشاءاللہ بھی جو دوسرا حصہ رہ گیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے دیکھے ہیں یہ 7 اعضاء اور 7 اعضاء کے جو ہے وہ یعنی کچھ گناہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی لا رہے ہیں، کیونکہ ان سب کا دل پر فوراً اثر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہی بندہ گناہ کرتا ہے اسی وقت ایک نقطہ، ایک سیاہ دھبا وہ لگ جاتا ہے دل میں۔ تو زبان کے دیکھنے کتنے ہیں، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں بھی یہ بعض گناہ ہیں بھی یا نہیں، ہم ان کو بھائی یہی سمجھ کے بس ٹھیک ہی ہے جو کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے کان جو ہیں ان کے بھی گناہ ہیں اپنی جگہ میں، آنکھیں، پھر ان سب کے جو ہے کچھ کبیرہ گناہ ہیں اور کچھ جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جو شرم و حیا کے متعلق اس کے بھی جس طرح میں نے عرض کی کچھ صغیرہ ہیں کچھ کبیرہ ہیں۔ اسی طرح جو ہے پیٹ کے متعلقہ ہے، کھانے رزق کے متعلق، جیسے حرام رزق ہو گیا، شراب پینا، یہ وہ نشہ اور اس طرح کی چیز۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اپنا پاؤں کے متعلقہ، تو یہ سارے گناہ۔ اب اس بارے میں سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اور مشائخ نے حضور علیہ السلام کی بات کا جو مفہوم بیان کیا وہ یہ کہ گناہ کو سمجھے کہ یہ جو گناہ ہے یہ ایک یعنی کینسر کی طرح ہے۔ جیسے کینسر کے سیل ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے خلیے ہوتے ہیں، جیسے آپ زمین دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کینسر کے خلیے ہوتے ہیں خطرناک، یعنی جس سے جسم بنا ہوتا ہے۔ جیسے ایسے سمجھ لے کہ سیل اس چیز کو کہتے ہیں جیسے مکان ایک دیوار اینٹوں سے بنی ہوتی تھی، اینٹیں خراب ہو جائیں، تو کینسر کے سیل کی طرح گناہ کی، جب گناہ کی عادت بندہ ڈال لے بار بار کر کے، وہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کینسر کا سیل، جس گناہ کی آپ کو ایڈکشن، آپ کو نشہ ہو گیا، کوئی شراب کے نشے میں ہے، کوئی زنا کے میں، کوئی جی دنیا کے نشے میں ہے، کوئی سگریٹ کے نشے میں ہے، کوئی اپنا اپنے شیطان نے ہر ایک کو کوئی نہ کچھ بوٹی سنگائی ہوئی ہے، بس وہ اپنا وہ سونگتا جا رہا ہے۔ تو کینسر سیل جو ہوتے ہیں اس کا علاج کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کا علاج ہے کہ ان کو لیدا کیا جائے۔ بندے اتنی بعض دفعہ اتنا وہ کرتے ہیں، حالانکہ بیماری کو دور کرنا ہوتا ہے کینسر، لیکن کینسر کو دور کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ کٹوانا پڑے وہ ہاتھ بھی کٹوا دیتے ہیں، کسی کو ٹانگ کٹوانی پڑے بعض ٹانگ بھی کٹوا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا علاج ہے کہ وہ جو حصہ ہے خطرناک اس کو الگ کے، تو اگر وہ الگ ہونے میں یہ ہے کہ ہاتھ بھی پاؤں بھی یا کوئی چیز، کوئی حصہ جسم کا حصہ، کوئی بازو، کوئی اپنا اور حصہ جو بھی جہاں بھی دماغ میں ہو، بعض دفعہ وہ حصہ ہی اتار دیا جاتا ہے۔ اب کتنی بڑی قربانی بندہ دے رہا ہے، وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو گناہ ابھی آپ کو دکھائے ہیں یہ پھر کیا ہوتا ہے اگر اس کا علاج کے طور پر ان کو کٹ آف نہ کیا جائے، بالکل لیدا نہ کیا جائے، تو یہ دوسرے جو صحت مند حصے ہیں انسانی زندگی کے، جیسے جسم کے صحت مند، اسی طرح روحانی زندگی میں بندے کے دوسری عادتیں، دوسرے اعضاء گناہ نہیں کر رہے، تو ان کو بھی اس کا اثر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ سارے جو دوسرے اعمال ہیں بندے کے ان پر بھی حاوی ہو جاتا ہے یہ گناہ۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کہ یہ بڑی سیریس سچویشن ہے۔ ہم دنیا کے کینسر سے تو ڈرتے ہیں، پتہ چل جائے افسوس کرتے ہیں، ہاں فلاں کو کینسر ہو گیا، جی فلاں کو بڑی بیماری لگ گئی۔ اب گناہ یہ آخرت کا کینسر ہے،
گناہ جو ہے یہ قبر کا کینسر ہے، آخرت میں عذاب اس لیے ہوگا، تو اس کا نہ کسی سے افسوس بلکہ وہ خوشیوں میں اپنا ہے، سب اپنے موج میلہ خوشیاں پارٹیاں کر رہے ہیں۔ کسی کو کینسر ہو گیا وہ اور اپنا خراب کرنے پارٹی ہو رہی ہے، یعنی گناہوں کی اور بے حیائی کی اور جو ہے غفلت کی اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمیں کینسر ہو گیا۔ اب کتنی بے عقلی، اگر آپ کو پتہ چلے کسی کو کینسر وہ خوشیاں منا رہا ہے۔ تو ہمارے ہے جب گناہ کی جو ہے ایک گناہ زندگی اور پھر اس کے اوپر اور گناہ، تو اس لیے یہ آپ سمجھیں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا 7 اعضاء، یہ گویا بندہ معراج جو ہے یہ 7 آسمانوں پہ پہنچنا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بہت ساری اور جگہوں پہ بھی گئے، ہم ان جگہوں میں کے متعلق نہیں بات کر رہے۔ آپ بیت المعمور پر تشریف لے گئے۔ بیت المعمور جو ہے یہ آسمانوں کا قبلہ ہے، وہاں ہمیشہ فرشتے جو ہیں اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اس کی عبادت یعنی اس کے طرف منہ کر کے تسبیح عبادت وغیرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر لگائے یہاں بیٹھے ہوئے تھے جب حضور علیہ السلام گئے۔ تو بیت المعمور ایک آسمانوں کا قبلہ ہے، آسمانوں میں اللہ کا گھر۔ تو اس میں جس طرح فرشتے طواف کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بیت المعمور تک پہنچنا کیا ہے؟ ہمارے لیے بیت المعمور خیال اور سوچ کی پاکی ہے۔ جس طرح فرشتے طواف کر رہے ہیں پاک مخلوق پاک جگہ کی، اسی طرح ہم دماغ کو پاک رکھ کے اور اس کے ارد گرد پاک سوچیں جو ہیں صرف جو ہیں وہ یعنی اس کا طواف کریں، اس میں پھریں، یعنی سوچیں اور خیالات پاک خیالات دوڑتے رہیں۔ تو جب وہ دوڑتے رہیں گے تو وہ نور ہوگا، وہ نور پھر نیچے پاؤں میں بھی، ہاتھ میں بھی، اعضاء میں بھی وہاں دماغ سے آئے گا۔ اسی طرح اگر دیکھیں یہ بری سوچ جو ہے یہ اس کی مثال ایک وسوسہ کی ہے، کینسر کی سی ہے، اور اچھی سوچ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ بندے کو قرب دیتی ہے۔ تو ہم اس میں تو نہیں جا رہے، لیکن آپ کو صرف ایک اشارہ کرنا تھا۔ تو اب جو ہے آپ کی معراج شروع ہوئی، گناہ بری زندگی سے، دنیا سے، شیطانی دھوکے سے نکلے، عقیدہ فقہ وغیرہ درست کر کے توبہ اور اپنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے دماغ کو بھی بندے نے پاک کر لیا۔ اب وہ گویا بیت المعمور تک، ہمارا بیت المعمور تک پہنچنا یہی ہے۔ اس طرح جو ہے بیت المعمور کے بعد اور بھی بہت ساری مقامات آئے، سدرۃ المنتہا، مقام احدیت ہے، اقربیت ہے، احدیت، کتنے اور بھی اللہ جل مجدہ بہتر جانتا ہے کیا کیا آسمانوں میں اس نے بنایا۔ لیکن ایک بہت بڑی مخلوق، اللہ کی عظیم مخلوق، رب عرش عظیم جو قرآن مجید میں آتا ہے، عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش الہی آیا۔ اب ہم تو رہے عرش تک پہنچنے میں، لیکن ہمارے لیے عرش تک پہنچنا یہی ہے کہ ہمارا دل جو ہے یہ عرش کی مثال لے لیں، اور دل کو جو ہے اگر پاک کر لیں، تزکیہ قلب ہو جائے، تو وہ ہمارا گویا عرش الہی تک پہنچنا ہے، یعنی وہ ہمارا دل جو ہے وہ گویا اللہ کے قرب کا ایک محور، ایک مرکز بن جائے گا۔ تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں جس طرح مثال دے رہا تھا کہ کینسر کی طرح یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، بری صفات ہوتی ہیں، بغض ہوتا ہے، اس کے قلعے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھائی ہیں کہ ہر ایک بری صفت سے دوسری بری صفتیں پیدا لیتی ہیں، جس طرح کینسر کے سیل دوسرے سیلز کو بھی وہ یعنی بیماری زدہ اور یعنی خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کہ جب ایک گناہ آ جاتا ہے اس سے پھر وہ دوسرے گناہ کی طرف، پھر تیسرے گناہ کی طرف، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوتے پھر یہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں، پھر یہ قلعے بن جاتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ بندے کے سارے دماغ دل کو وہ حاوی، اور پھر بندہ مکمل ایک شیطانی پیکر، انسانی شکل میں شیطانی پیکر بن جاتا ہے۔ پھر اب وہ جس بندے کے ساتھ بھی تعلق رکھے گا اس کو بھی دھوکہ، جس طرح شیطان کا کام ہے، اللہ جل مجدہ سے بھی تعلق خراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق خراب، مخلوق سے بھی تعلق خراب، اپنے نفس سے بھی خراب، اپنی روح سے بھی خراب، اپنے جسم سے بھی خراب، کسی چیز کا جو ہے وہ نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح جو ہے اگر تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، کہ ان صفتوں کی حسد کی بجائے میں لوگوں میں کو عطا کرنے، لوگوں کو سے محبت کرنے کی صفت بندے میں پیدا ہو، سخاوت ہو اور صبر ہو، شکر ہو، تکبر کی بجائے تواضع ہو۔ اس کی مثال بھی پھر ایسی ہے جیسی وہ اچھی چیز آ جائے تو وہ اچھے چیز کو اضافہ دیتی ہے،
اچھی چیز اور چھوٹی چھوٹی صفتیں اچھی پیدا ہوتی ہیں. دیکھیے آپ بندہ ایک سخی ہے تو وہ سخاوت کی وجہ سے کتنی خوبیاں اس میں اور آئیں گی, وہ کتنی خوبیاں اور اپنے اندر پاتا ہے, اور ایک خوبی دوسری خوبی کا ذریعہ, دوسری جو ہے وہ تیسری خوبی کا ذریعہ, اور جو چوتھی خوبی کا ذریعہ, اس طرح جو ہے. تو یہ جس بندے نے اپنا دل پاک کر لیا, دماغ کے بعد دل, تو اس نے گویا آپ سمجھے کہ آپ نے قلب کا بھی تزکیہ کر لیا. اب جب قلب کا تزکیہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے وہ حدیث سے مشہور سنی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جب وہ پاک ہو جائے تو سارا جسم صحیح کام. تو قلب پاک ہوگا تو یہاں سے اٹھنے والے خیالات بھی پاک, دماغ میں بھی اچھی سوچیں آنا شروع ہوں گی, آسمانوں کے ساتھ اس کا تعلق شروع ہو جائے گا. اور جب دماغ پاک ہوا, اچھے خیال ہوئے, تو اعضاء بھی اچھا کام کرنا شروع کر دیں گے, اور جب وہ اچھا کام کرنا شروع کریں گے تو آپ جو ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک رحمت اور ایک اپنی زندگی آخرت کی تیاری اور ایک پاک زندگی, اس کو اللہ جل مجدہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جب حضور علیہ السلام عرش تک پہنچے, وہاں پھر آپ پر اللہ پاک کی تجلی رحمت ہے عرش پر, اور وہاں نور ہی نور ہے اللہ پاک کی تجلیات کا. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم قلب پاک کریں گے تو پھر جب گندگی پاک ہو گئی تو پھر اللہ پاک کی محبت کے انوار اس میں آئیں گے, اللہ پاک کی معرفت کے انوار, اللہ جل مجدہ کی محبت کے انوار آئیں گے, اور اللہ کے قرب کے انوار, اور بندے کا دل جو ہے وہ روشن ہوگا, پرسکون ہوگا, مطمئن ہوگا, اور آخرت میں بھی بندہ کامیاب, دنیا میں بھی کامیاب. تو یہ یعنی جب قلب و باطن روشن ہوتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے جو ہے وہ اندر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. مراد یہ کہ ان کی محبت رہ جاتی ہے, ان کے انوار, ان کا قرب, ان کی معرفت. جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو, فرمایا اللہ اور اس کا رسول. اب اس سے بھی بڑی دولت کیا ہے کہ جس کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رضا موجود ہو. جب گھر میں وہ چھوڑ آئے تو جس دل میں اللہ پاک کی محبت اور نبی علیہ السلام کا قرب اور محبت آ جائے, معرفت آ جائے, پھر اس دل کا بھی جو ہے حال آپ نہ پوچھیں اس کا کیا ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو عرش الہی کے 4 یا اللہ بہتر جانتا ہے کتنے ستون ہیں, لیکن یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے 4 ستون ہم نے استعمال کیے کہ وہ مقصد یعنی یہ ساری معراج کا جو ہے بندے کیا ہے کہ بندے میں کیا صفتیں پیدا ہوں. اس میں یہ عرش الہی کے 4 ستونوں کی مثال کہ یہ دیندار بندہ ہے, نمازی بندہ ہے, پرہیزی روزہ دار ہے, جو بھی ہے, صوفی ہے بن رہا ہے, جو بھی, اگر وہ اللہ پاک کے حکموں کو نہیں ترجیح دے رہا اپنی زندگی میں تو وہ کوئی نیکی کی طرف نہیں جا رہا. وہ پھر جو ہے کسی دھوکے میں ہے, کسی غیر چیز کو اپنا مقصد بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہر مخالف حکم پر اللہ کے حکم کو ترجیح دے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہی وہ وسیلہ دارین ہیں, وسیلہ جلیلہ ہیں جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے, اور آپ علیہ السلام کی زندگی ہی نمونہ ہے, یعنی اسوہ حسنہ ہے زندگی کا بہترین طریقہ. تو آپ کے طریقے کو ہر مخالف طریقے پر غالب, آپ کی سنت کو, آپ کے جو عادات شریف ہے اس کو غالب کرے. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ سنت نہیں, یہ عادیہ ہے, سنن عادیہ ہے. اچھا اگر عادت ہے تو وہ بھی آپ علیہ السلام کی عادت ہے نا, تو آپ علیہ السلام کی عادت کو دوسروں کی عادت پر غالب کرو, اپنی عادتوں پر غالب اس کو رکھو. عادت ہے پھر بھی رکھو, آپ علیہ السلام کی طبیعت کی چیز ہے تو آپ کی طبیعت کو غالب کرو, آپ کا عمل ہے تو آپ کے عمل کو غالب کرو, آپ علیہ السلام کی محبت ہے تو محبت کو غالب کرو. آپ علیہ السلام کی خواہش ہی کیوں نہ ہو, اس سے کیا بہتر ہے کہ آپ کی خواہش پر اب یہ کہہ دیں جی یہ ان کی خواہش ہے, یہ جی سنن عادیہ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام کے نالین شریفین کے ساتھ مس کیا ہوا ریت کا وہ ذرہ بھی ہمارے لیے جو ہے
وہ اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ آپ علیہ السلام کی سنن عادیہ ہو یا سنن شرعیہ ہو یا جو ہے آپ کی طبیعت ہو، بہرحال جو بھی ہے آپ علیہ السلام کی نسبت کس میں بندہ جو ہے وہ گر جائے، اور ہر مخالف چیز ہو جو مخالف محبت مخالف طریقہ اس کو مغلوب کرے اور آپ علیہ السلام کی سنت کا جھنڈا بلند رکھے۔ تیسری مقصد یہ ہے، یہ سارے تزکیہ کا اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ کہ مخلوق الہی پر شفقت۔ مخلوق الہی میں سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات ہے، اس پر رحم کریں، اس کو بچائیں جہنم سے۔ اس کے بعد آپ کے بیوی بچے، پڑوسی، محلے دار۔ ہمارے الحمدللہ پڑوسی نہ بھی اچھے ہوں تو حضور ایک حدیث میں ہے کہ یہ نہیں ہے صلہ رحمی ہو یا پڑوسی ہو یہ وہ اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں، نہیں، وہ نہ بھی اچھے ہوں، جیسے آپ علیہ السلام کے پڑوس میں ابو لہب رہتا تھا تو آپ علیہ السلام پھر بھی اچھے تھے، تو الحمدللہ بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اگر نہیں اچھے تو آپ کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں، وہ اگر اچھے ہیں تو وہ ہمارے تو الحمدللہ یہاں بھی جہاں بھی ہیں بڑے اچھے پڑوسی اعظم بھائی ہیں، دوسری طرف بھی ہیں مسلمان الحمدللہ بہت اچھے ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوں تو پھر بھی وہ آپ کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں، پھر بھی شفقت، پھر اسی طرح خاندان والوں پر، اسی طرح جو ہے رشتہ داروں پر، اسی طرح جو ہے پھر آگے دوسری مخلوق پر، یہاں تک کہ جانوروں تک، یہاں تک کہ ماحول پر، مخلوق الہی پر شفقت، یعنی ان کو نفع ان کے حقوق سے زیادہ عطا کرنا۔ اسی طرح جو ہے باطن کو اللہ پاک کی حضوری میں رکھنا، یعنی باطن جب حضوری میں رہے گا تو سارا جسم اللہ کے ساتھ تعلق وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے گا، اور جب باطن حضوری سے یوں ہی نکلے گا پھر آہستہ آہستہ دماغ بھی اور دل بھی اور سوچیں بھی اور جسم بھی دور آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چار مقاصد جب حاصل ہو گئے اور اس کے بعد اللہ پاک اپنے فضل سے بندے کو اپنا قرب، اپنا دیدار آخرت میں اور دنیا میں اپنا قرب دے گا۔ اب ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اب یہی اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ، پاؤں، ذہن، علم استعمال کر کے تو اللہ کا فضل ہی ہے جس کی وجہ سے، ورنہ ہاں کہاں ہم اور کہاں اللہ پاک کا قرب۔ تو پھر بندہ اللہ پاک کی حضوری میں، ہاں یہاں تو دنیا میں کسی کو دیدار نہیں ان آنکھوں سے ہوگا، وہ تو آخرت میں ہوگا۔ ہاں یہاں حضور علیہ السلام کا دیدار بیداری میں بھی اولیاء اللہ کو ہوا اور خواب میں بھی ہوا۔ ہماری تو معراج یہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے دیدار تک پہنچے، وہ ان کا تھا اللہ کا دیدار کرنا، وہ ان کی معراج تھی، ہماری معراج حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا، تبھی ہم اللہ تک بھی وہ پہنچیں گے۔ تو یہاں دنیا میں یہی انسان کی معراج کہ آپ علیہ السلام کی حضوری میں، اللہ کی حضوری میں پہنچ کر اور یہ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں تو اللہ پاک کو راضی اور خوش رکھے، اور پھر یہ بندہ بھی ہمیشہ کے لیے خوش اور راضی رہے گا۔ تو یہ اب خلاصے کے طور پر دنیا سے نکل کر شیطانی دنیا سے اور گناہ گار دنیا سے اپنا عقیدہ درست کرے، فقہ توبہ پچھلی زندگی سے کرے، کوشش شروع کر دے، پھر 7 اعضاء زبان، کان، آنکھ، ان کو گناہوں سے بچائے، پھر دماغ کو گویا بیت المعمور تک پہنچنا ہے، جو دماغ کو، سوچوں کو پاک رکھے، پھر جو ہے اپنے قلب کا تزکیہ کرے، یہ بری بری صفتیں بندے ان کو نکال کرنے کی جگہ اچھی چیزیں اپنا، پھر اسی طرح بندے کا جو ہے وہ 4 مقاصد ہوں گے، قلب و باطن روشن ہوگا، اللہ کی حضوری میں جائے گا، پھر اللہ کے فضل اور کرم سے، رحمت سے ہی اللہ پاک راضی ہوگا۔ بس یہی پھر بندے کی گناہگار کی معراج تو یہی ہے، اور یعنی کامیابی یہی ہے۔ باقی اس پھر اولیاء اللہ کی معراج ہے، اس کے پھر اور بھی آگے درجات ہوتے ہیں، وہ پھر اپنا کبھی بیان کریں گے۔ تو ابھی میرا خیال ہے یہی اتنا ہی وقت ہے۔ جی محترم ناظرین کرام، صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں جو بیان فرمایا اس کے متعلق کہ ایک عام بندہ کس طرح اپنی معراج حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے شروع کرنے کے لیے آپ وہ ویب سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں www.zawiya۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے مختلف پروگرام ہوتے ہیں ہمارے مختلف سینٹر، مثلا کل جو جمعے کا خطبہ ہے صاحب انشاءاللہ بولٹن مدینہ مسجد میں دیں گے 1:30 بجے، تو آپ کوشش کریں اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں یا ویسے بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن الحمدللہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوشش کریں آپ جمعے کا خطبہ وہاں پہ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ شمال کا درس کا سب وہاں ہی تشریف رکھتے ہیں، عموماً عشاء پڑھ کے جاتے ہیں، تو کوشش کریں آپ وہاں جمعے کے میں تشریف لائیں۔ اگر موسم اچھا ہو تو بعض اوقات قبرستان بھی جایا جاتا ہے، جہاں پھر بندے کو اپنی موت کے متعلق یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے، قبر میں آنا ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ الحمدللہ جو 11 مئی بروز اتوار
اس آنے والا جو اتوار اس کو انٹرنیشنل سنی کانفرنس برمنگھم میں ہو رہی ہے زیر صدارت مفتی حضرت گل رحمان صاحب کی زیر صدارت. تو کوشش کریں اس میں بھی شامل ہوں کیونکہ وہاں بھی مختلف ممالک سے آئے ہوئے علماء کرام مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں جو مختلف موضوع پہ بیانات فرمائے ہیں. اس میں الحمدللہ حضرت صاحب کا بھی بیان ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ اس آنے والے اتوار کو برمنگھم جو انٹرنیشنل سنی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ضرور شامل ہوئیں. تو اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارا جو ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے سوموار کو وہ اس دفعہ انشاءاللہ مدینہ مسجد بولٹن میں ہوگا 7:30 بجے انشاءاللہ عصر کی نماز ہوگی. عصر کی نماز کے بعد فوراً جو بیان شروع ہوگا تو اس کے میں ذکر بھی ہوتا ہے, نصیحت بھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس میں شامل ہوں. تو آپ اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہاں شروع کر سکتے ہیں, مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ذکر اور نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں جانا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم دنیا کو استعمال کر رہے ہیں, گاڑیاں دیکھ رہے ہیں, مکانات میں رہ رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, مختلف اس کے کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کا دنیا پہ ہم پہ ایک غلبہ آ گیا ہے. اگر اس غلبے کو ہم نے دور کرنا ہے, آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس کو حاصل کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ان جو دینی محفل ہوتی ہیں, ذکر کی مجلس, نصیحت کی مجلس, اس میں جب بندہ جاتا ہے تو اس کو فکر پیدا ہوتی ہے جنت کے متعلق. وہ اگر سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بھی اس جنت کو حاصل کرنا ہے, کس طرح اس میں جانا ہے. تو اگر جہنم کے متعلق پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح جہنم کی آگ سے بچانا ہے جو اتنی خوفناک ہے. اس طرح اگر بندہ قبر کے متعلق پڑھتا ہے تو اس کو بھی خوف پیدا ہوتا ہے یا سنتا ہے. اسی طرح جو بندہ ان محفلوں میں جاتا ہے تو الحمدللہ اس طرح جو اس کے دل میں جو دنیا کی محبت اور ذہن میں دنیا کی محبت کا ایک غلبہ ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جو جب بھی آپ کو موقع ملے تو ان دینی محفل میں ضرور شامل ہوا کریں. تو جانے سے پہلے میں آپ سے اجازت لوں گا. اجازت لینے سے پہلے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈی ایم کی تمام ٹیم کا جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا آپ تک یہ میسج پیغام پہنچانے کا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.